اگر واقعی نبی کے ماننے والے ہو اس جملے پر آپ جاؤ گے. جملہ ہی ایسا ہے. خبیب کے پاس پہنچے اور بولے خبیب کیا تمہیں پتا ہے تم نے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا, اپنے دین سے نہیں بھولے, اب تمہیں تختہ دار پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا. بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے؟ اگر آج ہم ہوتے یا تم ہوتے تو یہ کہتے بھائی اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں, خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں. لیکن خبیب کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان. حضرت خبیب کہتے ہیں میری کوئی تمنا نہیں, بس ایک ہی تمنا ہے جب میں تختہ دار پر جاؤں, پھانسی کے تخت پر جاؤں تو میرے چہرے کے لیے, میرے منہ کے لیے مدینے کی طرف کر دینا. آج ہم ہوتے تو کہتے اس سے ملنا ہے, فلاں منتری کو بلا لے, کبھی ہماری بات بن جائے, پھانسی ہمارے اڑ جائے. لیکن وہاں قربان جاؤ خبیب پر. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, کسی سے نہیں ملنا ہے. میں چاہتا ہوں جب تم مجھے تختہ دار پر لے جاؤ تم میرے چہرے کے لیے نبی پاک کی طرف, مدینے کی طرف کر دینا. بولو سبحان اللہ. اب یہاں پر غور دینے کا معاملہ ہے. بس یہ آخری جملے بولنے جا رہا ہوں, حضرات گرامی توجہ کے ساتھ سننا. اب جیسے ہی خبیب نے کہا اچھا, خبیب سے پوچھا یہ بتاؤ ذرا, یہ بتاؤ خبیب اگر تمہارا منہ مدینے کی طرف کر دیں گے تو تم کیا کرو گے, تو تم کیا کرو گے؟ تو یار قربان جاؤ سنیے ان پر, اور ان کو قربان جاؤ سنیے ان پر, اور ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے. صلاۃ و سلام کو منع کرتے ہیں. خبیب کہتے ہیں میں اپنے نبی پاک پر سلام پڑھوں گا اور سلام کروں گا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام پڑھوں گا نبی پاک پر, اور مجھے یقین ہے میرا سلام نبی سن لیں گے. اب آگے سنو. اس وقت کے زمانے میں وہ لوگ ہنستے ہیں, کافر ہنستے, کہتے یار کیسا دیوانہ ہے کہ اس کے نبی بات سن سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کی آواز وہاں پہنچ جائے گی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کتاب لے لے کے بڑھتا دکھاؤ کہاں لکھا ہے, دکھاؤ کہاں لکھا ہے. میں تو بس ایک ہی بات کہتا ہوں, تو اپنی بتا تو پیدا ہوا ہے کہاں لکھا ہے, تیرے پاس جواب کیا ہے؟ جیسے کو تیسا ہی جواب دینا چاہیے حضرات گرامی. اب آگے سنیے. حضرت خبیب نے کہا میری بس یہی تمنا ہے, میرا چہرہ مدینے کی طرف, اور میں آقا پر صلاۃ و سلام پیش کروں گا. وہ اس وقت کے کافر ہنستے ہیں, کوئی بات نہیں, آج بھی ہنستے ہیں. یہ کافروں کا پہلے کا مسئلہ ہے, منافقوں کا ہنسنے کا. لیکن حضرات گرامی المختصر, اب ہے تو خبیب کے لیے تختہ دار پر لے جاتے ہیں. تختہ دار پر لے جانے کے بعد میں, یعنی پھانسی کے تخت پہ لے جانے کے بعد میں ان کا منہ مدینے کی طرف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر, ان کے سامنے ان کے پاس صحابی کرام بھی بیٹھے ہیں. اب جیسے ہی خبیب تختہ دار پر جاتے ہیں, آقا پر سلام پڑھتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے آقا مدینے کے اندر اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, صحابی وہاں پر بیٹھے ہیں. اب غور کرنا اور ثبوت لے جاؤ تو ہم پڑھتے ہیں, ہمارے آقا سنتے ہیں, ہماری آواز کو ہمارے آقا سنتے ہیں. خبیب کا ہے تختہ دار پر, دشمن کی قید پر, میرے آقا مسجد نبوی کے اندر ہے. اب جیسے ہی خبیب کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, تو میرے آقا فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب, وعلیکم السلام یا خبیب. جہاں پر وہاں پر جو صحابی موجود تھے, کہا آقا کیا خبیب آ گئے, وہاں سے ریا ہو گئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں میرے صحابیوں, میرا جی بھرا مجھ پر دشمن کی قید سے ہی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے, اور اس کی آواز کو میں سن رہا ہوں. مجھے کہنا دیا جائے لوگوں, اب اس کا اس ناصر رضوی کے لیے, فقیر کے لیے ناصر